الرحمن الرحیم ممبر شریف پر جلوہ فرما مقتدر علماء سنت خطبہ اسلام شورہ اسلام حاضرین نظم اسلامی شہزادیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا ودین الحق ارسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دم سے شیخ مدرسہ خان قطب عالم میزنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں محترم محمد یوسف صاحب، ان کے والد، بھائی، خاندان والے، انجمن رضائے مصطفیٰ کے جوان اور جلسے کے ذاکرین سامعین، جن کی محبتوں کی بنیاد پر ہر سال کی طرح ان سال بھی یہ جلسہ عمل میں آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اراکین کی محنت قبول فرمائے، معاونین کا تعاون قبول فرمائے، ذاکرین کا ذکر قبول فرمائے، سامعین کی سماعت قبول فرمائے، اللہ جلسے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کچھ عرض کریں اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نور مجسم فخر دو عالم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ٹوٹے دلوں کے سہارا حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا جگر گوشے عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بعظمت اور پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بالقلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی میلاد کے لیے ہمیں آپ کو سب کو چنا ہے۔ قسمت کی باتیں ہیں یہ، نصیب والوں کی حصے ہیں یہ کہ یہ سعادتیں اور یہ برکتیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے تو محروم ہیں ان چیزوں سے، مگر یہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ اپنے آرام گاہوں کو چھوڑتے ہیں امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح روز آ کر اس محفل کی رونقوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑے نصیبے اور بڑے مقدر کی بات ہے۔ حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں
جب دل اچاٹ ہوا کرے تو تم اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں جایا کرو. مردہ دلوں کو تازگی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. بجھے ہوئے چراغوں کو روشنی نبی کے میلاد سے ملتی ہے. جن کے چہروں پر کبھی رونق نہیں آتی ان کی چہروں پہ چمک مصطفیٰ کی ناز سے ملتی ہے. یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے. سمجھے؟ اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنا، اللہ چاہے تو اپنے دین کا کام اور دین کی تائید فاسق اور فاجر سے بھی کرا لے. یہ اس کی مشیت، یہ اس کی قدرت ہے. وہ جس سے چاہے دین کا کام لے. سمجھے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب حاجی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب یا آپ لوگ ہی دین کا کام کریں گے. نہیں، اللہ جب کرانے پہ آتا ہے نا تو غیروں سے دین کی تائید کرا دیتا ہے. اگر یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس کریم رب نے اپنے دین کے کام کے لیے آپ لوگوں کو چنا ہے. آپ اپنے نصیبے پہ جتنا ناز کریں کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا اترائیں کم ہے. قسمت والے ہیں آپ، تقدیر والے ہیں آپ، مقدر والے ہیں آپ. اس لیے صرف اسی مہینے میں نہیں، اس کے علاوہ بھی جب بھی کبھی موقع ملے تو بیٹھ کر اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجا لیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان محفلوں سے چہروں میں ضیاء بخشتا ہے، مردہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. قسمت والی باتیں ہیں، تقدیر والی باتیں ہیں، نصیبے والی باتیں ہیں. یہ بیٹھ جایا کرو ان محفلوں میں. اور اگر ایسی محفلیں نہ بھی ملا کرے نا تو اگر کوئی بزرگ ملے تو اس کے قریب جا کر دین کی باتیں سن لیا کرو. نہ تو اپنی مسجدوں کے اماموں سے سنا کرو، مدرسے کے مدرسوں سے جا کے سنا کرو. کوئی بستی میں اگر آپ کے حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو. جو لمحے عالم کی بارگاہ میں آپ کے گزریں گے اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. ہاں، چند منٹ کے عالم کی صحبت انسان کو آباد بنا دیتی ہے، آباد کر دیتی ہے. آپ نے سنا ہوگا، حدیث شریف ہے، قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک گناہگارو آج تم ایک لائن میں لگ جاؤ. تو ایک لائن میں سب جہنمی ہوں گے اور ایک میں سب جنتی ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک میں جنتی اور ایک میں جہنمی. جنتی جنت میں جاتے ہوں گے، جہنمی جہنم میں اپنے غلط اعمال کی وجہ سے جاتے ہوں گے. کوئی کسی کی نہ سنتا ہوگا، نہ کسی سے کچھ بولے گا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا. اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ جا رہے ہوں گے. ایک شخص کی نظر جنتی صفوں پہ پڑے گی کہ اسی صفوں میں ایک عالم دین کھڑا ہوگا. جو جہنمی صف میں کھڑا تھا اس کی نظر جب عالم کے چہرے پہ جائے گی تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہے گا، حضرت آپ مجھے پہچانتے ہو؟ عالم کہے گا، بھئی مجھے تو پہچان نہیں ہو رہی ہے، مگر میں بھی جلدی میں ہوں، نمبر آنے والا ہے، بتاؤ. تو وہ شخص کہے گا، حضرت میں آپ کو یاد دلا دوں. کہا کیا؟ کہا میں اپنے اعمال کے سبب آج جہنم میں جا رہا ہوں، مگر مجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک دن آپ وضو کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے. میں نے وضو کے لیے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا تھا. آج میں بہت مشکل میں ہوں، اگر اس پانی کا کوئی قطرہ میرے کام آ سکے تو مجھے بچا لو. اور جو میں جملے بول رہا ہوں یہ بخاری کی حدیث کے ہیں. بخاری شریف، کون سی حدیث ذرا سب یاد کر لو. جیسے کتابوں میں قرآن عظیم ہے، ایسی حدیثوں میں بخاری شریف عظیم ہے. اس کے جملے یہ سنیے آپ. تو کہے گا، حضور اگر ایک لوٹا جو پانی میں نے آپ کو دیا
اس کا کوئی قطرہ اگر کام آ سکے تو مجھے بچا دو، اپنے اعمال اور برے کام کے سبب آج جہنم میں جا رہا ہوں، ہو سکے تو کر دو مدد۔ خدا کی قسم اس غریب کی بات سن کر عالم دین کو ترس آئے گا۔ عالم دین کہے گا مولا مجھے یاد نہیں ہے مگر تو کریم ہے، تو بھول چوک سے پاک ہے، اے پروردگار عالم اس نے مجھے پانی دیا تھا اور یہ مدد کی گوہار لگاتا۔ اچھا ایک چیز اور سنیں، قیامت کے دن اگر تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ یہ بھی ہے تو وہ تو عالم ہوگا، اور عالم کی شان تو یہ ہوگی قیامت کے دن جیسے نبی، غوث، اقطاب، اولیاء شفاعت کریں گے اسی طرح عالم دین بھی شفاعت کریں گے، حافظ بھی کریں گے، قاری بھی کریں گے، یہ ہوگا قیامت میں۔ تو عالم دین ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے گوہار لگائی ہے، مشیت کا نقیب کہے گا اے میرے دین کے عالم دیر مت کر، اگر اس نے ایک لوٹا پانی تجھے دنیا میں دیا تھا نا تو اس کا ہاتھ پکڑ اپنی بغل میں کھڑا کر لے، اس لیے کہ جس نے دنیا میں میرے دین کے عالم کو ایک لوٹا پانی دیا ہو نہ اسے جہنم میں جلتا نہیں دیکھ سکے۔ خود سوچو جو ایک لوٹا پانی عالم کو دے دے جب اس کی شان کا یہ عالم ہے تو جو علماء کے پاس بیٹھے ان کی خدمت کرے ان کا عالم کیا ہوگا۔ سوچیں آپ اپنی قسمتوں پہ ناز کریں آپ۔ میں نے یہ باتیں اتنی دیر میں تمہیں اس لیے بتا دی تاکہ میں جو تمہارے سامنے بیان کروں وہ جملے تمہارے قضا نہ ہوں، اس میں بھی تمہارا ہی بھلا۔ تم لوگ آ گئے، اب تقریر شروع کرتے۔ سبحان اللہ، زور سے زور سے سبحان اللہ شروع کر دیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کہتا ہے تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک نور، اور اس نور سے مراد ہے تمہارا میرا رسول۔ نور کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ کل جو گفتگو چھوڑی تھی میں نے کل وہ یہی چھوڑی تھی، جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی۔ ہاں نبی تو ایسے نور ہیں ساری دنیا کو روشنی انہی سے ملی ہے۔ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نبی ہے نور ہے نا، اور خالی نور ہی نہیں، نورن علی نور، سمجھ گئے؟ اچھا چلیے میں شروع میں ایک بحث کر لیتے ہیں ہم۔ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نبی نور ہے، نہیں ہے، نبی بشر ہے۔ ایک مجھے بھی مل گیا ایسے ہی مت کٹا، ہاں آدھے سر کا آدمی وہ مجھ سے ہی کہنے لگا ارے مولانا صاحب یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نور نور ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا یار جو تو مانتا ہے وہ بتا۔ کہا وہ تو بشر ہے۔ ہم نے کہا تو نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ دیکھی ہے تو نے؟ کہنے لگا مطلب من کر نبی وہ تھے کہ جنہیں دیکھ کر چاند و سورج شرما جاتے تھے، اور کہاں تیری صورت اور کہاں مصطفیٰ کا جلوہ۔ کہنے لگا مولانا صاحب اگر سنو تو سنا میں۔ ہم نے کہا جب سنا تھوڑی دیر میں ہم تجھ سے نپٹے لیتے۔ کہا مولانا صاحب دیکھتے نہیں ہو جیسے ہمارے کان ویسی ان کے بھی کان ہیں، تو وہ ہماری طرح ہوئے۔ ہم نے کہا ہم نے دیکھیں تیرے کان۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تیرے کان وہ ہیں جسے اپنے گاؤں کی مسجد کی آذان کی آواز بھی نہیں آتی، اور میرا نبی گنبد خضرا میں لیٹ کر جلسہ سکہ کا سماعت کر لیتا۔ کہنے لگا مولانا جیسے ہماری آنکھ ایسی ان کی بھی، ہاں ہم نے دیکھی ہیں تیری آنکھیں بھی۔ کہنے لگا کیسے؟ ہم نے کہا تیری آنکھ وہ ہے کہ تجھے اپنے گھر کا بھی نظر نہیں آتا، اور میرا رسول منبر مسجد نبی میں بیٹھ کر لوہے محفوظ کی تختی کو دیکھ لیتا ہے۔ ہاں کہنے لگا مولانا صاحب
جیسے ہماری پیشانی ویسی ان کی بھی. ہم نے کہا تیری پیشانی میں 1000 کھڈے نشان، اور مصطفیٰ کی پیشانی وہ اگر رات میں نکلے تو ہزاروں کو راستے نصیب ہو جائیں. کہنے لگا مولانا جیسے ہماری زبان ویسی ان کی بھی. ہاں ہم نے کہا تیری زبان ہم نے دیکھی ہے، یہ منہ اور مسور کی دال منہ پھیلا مقابلہ نبی کے منہ سے. تیرے منہ کا عالم یہ ہے اگر تم کچھ کھا لو، پان کھا لو، گٹکا کھا لو، کھاتے تو ہوئی، یا تمہارے یہاں کا جو بغیر دودھ کا ماوا ہے نا وہ کھا لو چونے والا. اگر اسے منہ بھر کے گھر میں آ جاؤ تو ماں کہتی ہے خبردار تھوک مت دینا، بیوی کہتی ہے تھوک مت دینا، بہن کہتی ہے تھوک مت دینا، بیٹی کہتی ہے ابو پیار بہت کرتی ہوں تھوک مت دینا. گھر میں صفائی بہت مشکل سے ہوتی ہے، پوچھا ہم لگاتے ہیں، دھلائی ہم کرتے ہیں، تھوک مت دینا. گھر کی عورتیں کہتی ہیں باہر تھوکو، باہر جاؤ، ہمیں اسے پسند نہیں کریں گے ہم. چلو ادھر، یہ تیرے منہ کا عالم ہے. اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع، روڈ ویز پہ لکھا ہے تھوکنا منع، ایئرپورٹ پہ لکھا ہے تھوکنا منع. آفیسرز روم میں جاؤ گے تو کنارے پہ دروازے پہ لکھا ہوگا ادھر آئیے، ڈسٹبن ادھر ہے، تھوکنا منع ہے، ادھر آئیے، ادھر آئیے. یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے. یہ تیرے منہ کا عالم تیری بیوی پسند نہ کرے، تیری بیٹی پسند نہ کرے، تیری بہن پسند نہ کرے، تیری ماں پسند نہ کرے، تیرے علاقے کے لوگ پسند نہ کریں، اور یہ مصطفیٰ کا پھوٹ، یہ مصطفیٰ کا لعاب علی کی آنکھ پر لگے تو دکھی ہوئی آنکھ کو شفا مل جائے. حضرت جابر کے گھر میں آٹے پر لگے تو مہمانوں کا کھانا پورا ہو جائے. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کے ڈسے انگوٹھے پر لگے تو 12 برس کے لیے زہر دور ہو جائے. حضرت قتادہ کی ٹوٹی ہڈی پر لگے تو ہمیشہ کے لیے ہڈی کو جوڑ دے. یہی دعا اگر خالی کنویں میں پڑ جائے تو قیامت تک کے لیے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے. تبھی تو اعلیٰ حضرت بول اٹھے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. کہنے لگا مولانا صاحب رکیے. ہم نے کہا بولیے. دیکھو جیسا ہمارا ہاتھ ویسے ہی ان کا بھی ہاتھ. ارے میں نے کہا اچھا. ہم نے دیکھا تیرا ہاتھ کبھی کبھی راستے میں چلتے دوسرے کی جیب میں بھی چلا جاتا، بازار میں، مارکیٹ میں، اور یہ ہے نبی کا ہاتھ. چاند کی طرف اٹھا تو چاند کو 2 ٹکڑے بنا دیا، سورج کی طرف اٹھا تو واپس بنا دیا، ابو جہل کی مٹی کی طرف اٹھا تو کنکر کو کلمہ پڑھا دیا، اندھے کی طرف اٹھا تو بینا بنا دیا، ادنا کی طرف اٹھا تو آلہ بنا دیا، غریب کی طرف اٹھا تو امیر بنا دیا، فقیر کی طرف اٹھا تو آقا بنا دیا، محتاج کی طرف اٹھا تو ممتاز بنا دیا. ہے نا، یہ ہے مصطفیٰ کا ہاتھ. تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی سے بول اٹھے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سالوں. کہنے لگا مولانا صاحب. ہم نے کہا بولو. جیسے ہمارے پیر ایسے ہی ان کے بھی پیر. ہم نے کہا ہم نے دیکھیں تیرے پیر کتنے پانی میں ہیں، جانتے ہیں ہم اچھے ہو. کہنے لگا مطلب. ہم نے کہا تیرے پیر ایسے ہیں کبھی پکچر ہال میں، کبھی ترالی میں، کبھی حرام کھانے، کبھی ناجائز کاموں میں، جہاں جی چاہا وہاں چلا گیا. یہ تیرا پیر کہیں بھی پڑ گیا. اگر یہ مصطفیٰ کا پیر جہاں جہاں سے گزرتے تھے جانور وہاں بیٹ نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے آمنہ کا لال گزرنے والا. زور سے زور سے یہ شان دیکھیں رسول اکرم کی، میرے آقا کی شان دیکھیں آپ. پیغمبر آدم کی عظمت کیا ہے، تقدس کیا ہے میرے رسول کا. سمجھ گئے؟ تو یہ تمہارے پیر اور یہ نبی کا جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی برکت پر لاکھوں سلام. ہم نے ان چیزوں کا جواب دیا تو وہ بھاگنے لگا.
ہم نے کہا بھائی کہاں چلے؟ کہا مولانا چلتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ ہم نے کہا ایک کام کر، یہاں دکان ہے، کچھ لے کے کھا لے۔ تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 کا نوٹ نکالا، مٹھائی کی دکان پہ گیا، کہا بھائی 5 روپیہ کی مٹھائی دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 5 روپیہ کی مٹھائی کاغذ پر رکھی، اس کو دے دی۔ ہم دیکھتے رہے اسے کھڑے ہوئے۔ اس نے وہ مٹھائی کھائی اور کاغذ زمین پہ پھینک دیا، اور وہ جو 5 کا نوٹ اس نے کاغذ کا دیا تھا اسے، وہ اس نے اپنے پاکٹ میں رکھ لیا۔ پیسہ پاگل کو بھی اچھا لگتا، ہاں اندھا بھی پہچان لیتا پیسہ، بولو ہے کہ نہیں؟ ایسا سب پہچان لیتے۔ اس نے پاکٹ میں رکھ لیا، جیسے ہی جیب میں رکھا اور جس پہ اس نے مٹھائی کھائی تھی وہ کاغذ نیچے ڈال دیا۔ ہم نے جب دیکھا تو ہم آگے بڑھے، ہم نے بڑھ کر کہا بھائی کچھ بات کرنی تھی، کھا لیا؟ بولے ہاں کھا لیا۔ کہنے لگا مولانا صاحب اب کیا بات کرو گے؟ ہم نے کہا شروعات تو اب ہوئی ہے۔ کہنے لگا اب کیا بات کرنی ہے؟ ہم نے کہا کرنی ہے۔ کہا بھائی بابا ہمیں جانے دو۔ ہم نے کہا چلے جانا، پہلے جواب دو۔ کہا کون سا؟ ہم نے کہا مٹھائی کھا لی تم نے؟ بولے ہاں کھا لی۔ پیٹ بھر گیا؟ بولے بھر گیا۔ ہم نے کہا جو زمین پر ڈالا ہے کھا کے یہ کیا ہے؟ کہا کاغذ۔ اور میں نے کہا جو جیب میں رکھا یہ کیا ہے؟ کہا ہے تو یہ بھی کاغذ۔ ہاں میں نے کہا نبی کو کیا مانتے ہو؟ بولے وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہاں فرق کچھ نہیں ہے ہم میں اور ان میں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کام کر۔ بولا بولو۔ ہم نے کہا جو کاغذ جیب میں رکھا اسے نکال کے زمین پہ ڈال دے، اور جو کاغذ زمین پر ہے اسے اٹھا کے جیب میں رکھ لے۔ کہنے لگا ارے مولانا عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ ہم نے کہا یار کاغذ ہی تو ہے، یہ بھی کاغذ وہ بھی کاغذ، تو اندر والا باہر، باہر والا اندر کر۔ کہا مولانا ہے کاغذ مگر کاغذ کاغذ میں فرق ہے۔ ہم نے کہا یار مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کہنے لگا کیسے؟ من کا نبی ہے تو بشر مگر بشر بشر میں فرق ہے۔ زور سے بولو، تم زور سے بولو۔ کہنے لگا مولانا وہ کیسے؟ ہم نے کہا پہلے تو بتا یہ کیسے؟ کہا مولانا بتا دوں؟ ہم نے کہا بتا، فرق بتا کیا ہے؟ کہا مولانا صاحب یہ جو میں نے مٹھائی کھا کے کاغذ زمین پہ ڈالا نا یہ ردی ہے، یہ کاغذ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا یہ جیب میں؟ کہا ہے تو کاغذ مگر فرق یہ ہے کہ اس پر ہندوستان کے گورنمنٹ کی مہر لگی ہے، اس لیے قیمت والا، یہ پیسے والا، یہ زمین کے لائق ہے اور یہ پاکٹ میں رکھنے کے لائق ہے۔ ہم نے کہا اچھا کاغذ پہ مہر لگے تو اسے پاکٹ میں رکھو، اسے جیب میں رکھو، اسے سینے سے لگاؤ۔ ہم نے کہا پھر اس کا مطلب مہر کی اہمیت ہے تیری نظر میں؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا وہ بھی ہندوستان کے گورنمنٹ کی؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا ہندوستان کی گورنمنٹ بڑی ہے یا تیرا رب؟ کہا مولانا اس کی شان اعلیٰ ہے، وہ تو عظیم ہے، وہ تو شان والا ہے، وہ عزت والا ہے، اس کی مثال کیسے؟ ہم نے کہا سن لے، یہ بھی کاغذ وہ بھی کاغذ، ہندوستان کی گورنمنٹ کی مہر میں کاغذ کو عزت دار بنا دیا۔ تو ہم نے کہا سن مصطفیٰ ہے تو بشر مگر بشر بشر میں فرق ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا بتا دوں؟ میں نے کہا تو بھی بشر میں بھی بشر مگر مصطفیٰ جان رحمت بھی بشر، تیری بشریت اور مصطفیٰ کی بشریت میں فرق۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تو آیا تجھ پر کوئی مہر نہیں، تیرا باپ آیا اس پر کوئی مہر نہیں، تیرا دادا آیا اس پر کوئی مہر نہیں، تیرے پردادا آیا اس پر کوئی مہر نہیں، تیرا بھائی آیا اس پر کوئی مہر نہیں، تیرے بیٹے آئے اس پر کوئی مہر نہیں، تیرا خاندان آیا اس پر کوئی مہر نہیں۔ اس کا مطلب تو ردی ہے، تو بالکل خراب ہے، تو جوتیوں کے لائق ہے۔ کہنے لگا مطلب؟ میں نے کہا تیری کوئی حیثیت نہیں، تو بشر ہے مگر جب خدا نے اپنے حبیب کو زمین پر بھیجا، آمینہ کے لال کو بھیجا، مدینے کے تاجدار کو بھیجا،
رسالت جشن عید میلاد النبی شان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی خیر البشر ہے بے شک سبحان اللہ زور سے دل سے نبی کیا ہے بولو خیر البشر سنیے بشر مصطفیٰ کون ہے بولو زور سے خیر البشر سنیے تو نبی آلہ ہے زور سے بولو یار نبی اچھا اس پر بحث بہت ہے اس پر بحث بہت ہے بہت زیادہ بحث ہوتی ہے چلتی ہے بحث نبی کے نور ماننے سے انکار بہت سے لوگ کر رہے ہیں آج ہاں بہت بحثیں چل رہی ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور اس ٹائم تو سہالک ہے جس کے جو جی میں آ رہا وہ کہہ رہا ہاں کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا طرح طرح کی ویڈیوز موبائل پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ چھوڑی جا رہی ہیں مگر میری پوری تقریر آج کی اور کل کی اور جو کل ہوئی تھی اس سے پہلے وہ بھی نور پر اور آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ نور پر نبی نور ہیں اور صرف نور ہی نہیں نورون علی نور ہے ہاں اور ایسے نور ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کے آپ تک پوری دنیا کو چمکایا ہے میرے نبی کے نور نے سب کو چمکاتا ہوا یہ نور زمین پر اترا ہے حضرت آدم سے چلتا رہا پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ یہ نور مکے میں آ گیا کہاں آ گیا زور سے بولو کہاں آ گیا ہاں مکے میں اللہ اللہ تو مکے میں تھے تو بڑے بڑے دولتدار عہدیدار زمیندار مال والے سب تھے اگر ایک بات یاد رکھنا ہر چیز ہر کسی کے حصے میں نہیں ہوتی ہاں خدا بھی چنتا ہے کہ کس سے دین کا کام لینا ہاں اگر مسجد میں جھاڑو لگانے مل جانا تمہیں صفائی کرنے مسجد کی تو یہ میں سوچ کے یہ کیا ہو گیا یہ سوچ کے تیری مقدر آ رہا ہے کہ اللہ نے تجھے چنا ہے سمجھ گئے قسمت کی بات اگر باپ کے پاؤں دبانے مل جا یہ قسمت کی بات ہے ماں کو 5 روپے کی دوائی لا کے اگر اپنے ہاتھوں سے کھلانے مل جا یہ تیرے نصیب کی بات ہے تو تھے تو بڑے بڑے مکے میں ہزاروں اونٹوں کے مالک بھی تھے ہزاروں بکریوں کے مالک بھی تھے تو مکے کے لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی وہ میٹنگ کیا تھی بولے بھائی ایک آدمی چنو مکے میں کس لیے کہا سردار بناؤ مکے میں سردار کون ہوگا اور کعبے کا متولی کون ہوگا چنو کہا بھائی میٹنگ کرو آپ جب میٹنگ ہوئی تو مکے میں وہ دور جہالت تھا وہ ہاں تیرے سے میرا آگے آپس میں جھگڑا ہو گیا لڑ پڑے ہاں بولے مجھے بناؤ مجھے بناؤ مجھے بناؤ مجھے بناؤ جھگڑا ہو گیا تلواریں نکل گئی ایسا ماحول بن گیا خون خرابے ہونے والے تھے سمجھدار کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہر زمانے میں کچھ عقل مند بھی ہوتے ہیں ہاں سمجھ گئے تو کھڑے ہو گئے کہا بھائی کیا کریں بولے کام کرو بھائی عرب کی ایک ریت ہے قرآن ڈال لو قرآن قرآن میں جس کا نام آئے گا اسی کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے اسی کو کعبے کا متولی بنا دیں گے کہا بالکل ٹھیک ہے قرآن ڈال دیا گیا تھا جب قرآن ڈالا اور جب قرآن کھولا گیا کہا بھائی کھول دو قرآن اب قسمت دیکھو سکہ والو جیسے ہی قرآن کھلا تو جو سب سے پیچھے بیٹھے تھے جن کا دور تک پتہ نہیں تھا نام حضرت عبد المطلب کا گیا کیا بات اتنے ہلکے میں لے لیا یار تم نے جملہ ابھی تو شروعات ہے نا کس کا نام آیا ہاں جیسے آیا نام تو سب کے سب جو سردار مکہ تھے ان کی گردن جھک گئی ایک دوسرے سے بولے ارے یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ان کا نام آ گیا یہ تو بکری چراتے ایسا ویسا مگر قرآن ایک ایسی چیز تھی اس پر انگشت نمائی کوئی نہیں کر سکتا تھا سب خاموش ہو گئے
کہا بھئی کون ہے؟ عبد المطلب اٹھاؤ۔ اتنا جب کہا تو ہزاروں کے بیچ میں عبد المطلب اٹھے، اٹھ گئے، سامنے آگے، کہا میں اللہ اللہ کیا کرتے ہو؟ آپ بکریاں چراتا ہوں۔ کہاں؟ پورے جنگل میں۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، یہ حصہ آپ کا ہو گیا، آپ مکے کے ہمارے سردار ہو آج کے بعد، اور کعبے کا متولی ہو۔ کہا بالکل ٹھیک۔ عبد المطلب ایک زمانے تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے، مگر انہوں نے ایک کام کیا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اللہ بڑا بنا دے تو بڑے ہی بن کر غلط کام مت کرو پھر۔ ہاں اگر بڑا بن کے کام غلط کیے تم نے تو اچھے سے سوچ لو، اللہ چھوٹا بھی بنانا جانتا ہے، اور جب اللہ چھوٹا کرتا نا تو پیروں کی طرف سے کاٹتا اللہ، اتنا چھوٹا کر دیتا کہ پھر نسلیں بھی مل کے اسے اونچا نہیں کر پاتی ہیں۔ اچھے سے دماغ میں رکھ لو یہ بات۔ 4 سکے ہیں نا آپ کے پاس، اس سر پہ اگر 2-4 بال ہیں تو انہیں جمع رہن دو، گھرنڈی مت بنو، اتراؤ مت۔ اللہ عزت بھی دینا جانتا ہے اور اللہ ذلیل بھی کرنا جانتا ہے۔ اللہ عزت دے دے تو پھر اسے عزت کو رکھنا کیسے، یہ سنیے آپ۔ اور دنیا کی عزتیں ہیں کیا یار؟ یہ چند سکے کمانا، 1 لاکھ 2 لاکھ 10-5 لاکھ روپیہ، یہ کوئی بات ہے؟ عزت کی چیز کا نام ہے، وہ یہاں سے نا عبد المطلب کو ملی تھی عزت، مکے کے سردار، ہاں اللہ کے گھر کے متولی۔ جانتے ہو کرتے کیا تھے؟ دن کا آدھا حصہ بکریاں چراتے تھے، تو باقی ٹائم حرم میں کاٹتے تھے۔ حرم میں عبد المطلب ایک زمانے تک ہی چلتا رہا کام، حرم میں جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، وہیں لگے رہنا، کنکر پتھر کو اٹھا کے پھینکنا۔ حرم میں کبھی چالا نظر نہ آیا، کنکر نظر نہ آیا، گرد و غبار نظر نہ آیا، کوئی بھی تنکا نظر نہ آیا۔ عبد المطلب ایک زمانے تک خدمت کرتے رہے اس چیز کی۔ جب خدمت ہوتی رہی، ایک زمانہ ہو گیا خدمت کرتے کرتے، ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ غیبی آواز آتی ہے، مشیت کا نقیب کہتا عبد المطلب جاگو، زمزم شریف کا کنواں ہے یہی جہاں تم لیٹے ہو، زمزم شریف کا کنواں کھودو۔ اسلام کی تاریخ ہے، غور سے سن لو، ہاں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، کھودو۔ عبد المطلب کو خواب ہی میں نشاندہی دے دی گئی، اٹھے صبح، ہاتھ میں کدال لی، کھودنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک کھودا، پانی نہیں نکلا۔ دوسرا دن کھودا، پانی نہیں نکلا۔ تیسرا دن بھی ہو گیا، پانی کی بوند نہ نکلی۔ چوتھا دن جب آیا تو عبد المطلب کو تکلیف ہونے لگی، عرض کرتے اللہ 3 دن مکمل ہو گئے، چوتھا دن آ گیا اور نشاندہی تو صحیح ہے، پانی نکل نہیں رہا، یا اللہ تو پانی دے دے۔ اگر پانی عطا کر دیا اور زندگی میں تو نے مجھے 10 یا 12 بیٹے دے دیے تو ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان ضرور کروں گا۔ عبد المطلب نے کہا سنیے، جب یہ بات حضرت عبد المطلب نے کہہ دی کہ میں 10 یا بیٹے اگر ملے تو ایک قربان کروں گا، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ ہاں اس کا مطلب نیک کام کے لیے منت ماننا جائز ہے اسلام میں۔ ہاں یہ بھی سن لیجئے آپ، جیسے ہی اتنا کہا رب نے جملہ قبول کیا، جو ہاتھ میں کدال تھی جب پتھر میں ماری ہے تو پہلی کدال میں پتھر ٹوٹا اور بیچ میں سے پانی کا فوارہ نکلا۔ یہ جو آپ زمزم شریف پیتے ہیں نا ہم اور آپ جو حاجی لاتے ہیں، ہاں یہ عبد المطلب کا کھودا ہوا زمزم ہے۔ آپ کا وہ کامیاب جو ان کی ایڑیوں سے نکلا تھا حضرت اسماعیل کی، سمجھے؟ تو وہ بھی سن لو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو زمزم شریف نکلا تھا وہ یہی تھا۔ مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
کی والدہ نے جس خاندان بنو جرہم کو وہاں قیام کیا تھا جہاں سے مکے کی آبادی شروع ہوئی تھی، سمجھے؟ تو اسی مکے کی آبادی میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ خاندان بڑھ گیا اور حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، اور اسی خاندان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوا۔ پہلا نکاح حضرت اسماعیل کا اسی خاندان سے ہوا۔ اب پہلا نکاح حضرت اسماعیل کا اسی خاندان سے ہوا، بڑے ہو گئے تو وہ جو خاندان تھے آپس میں ٹکرائے۔ زمزم شریف عزت والی جگہ ہے، مقام والی جگہ، شان والی، آپس میں ٹکرا گئے۔ اور حضرت حاجرہ نے یہی کہا تھا جب انہوں نے پہلا قیام کیا تھا اس پانی پہ آ کے، تو آپ نے کہا تھا پی لینا پانی مگر زندگی میں کبھی قبضہ مت کرنا۔ اس خاندان نے قبضہ کر لیا، جھگڑے شروع ہوئے، فساد شروع ہوئے، اتنے جھگڑے بڑھ گئے کہ بعد میں یہ کنواں مکے کے پہاڑوں کے پتھروں سے بند کر دیا گیا، تلواریں ڈال دی گئی۔ صلح کے بعد کنواں بند کر دیا، بولے کنواں ہی بند کر دو، نہ کنواں ہوگا نہ جھگڑے ہوں گے۔ ایک عرصہ دراز تک زمزم شریف کا کنواں بند رہا۔ آج عبد المطلب مکے کے سردار بنے، اللہ نے حکم دیا زمزم شریف کا کنواں کھودو۔ تو عبد المطلب نے چوتھے دن منت مانی۔ جب منت مانی تو پہلی قدار میں زمزم شریف نکل پڑا۔ خود بھی آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، یہ پانی زمین پر پھیلتا چلا گیا، آگے بڑھ گیا معاملہ، پیتے رہی دنیا، اور آج تک دنیا اسی کنویں کے پانی سے زمزم کے سیراب ہو رہی ہے۔ ایک کام کی بات بتاؤں آپ کو، اللہ نے زمین پر 3000 بیماری اتاری ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولیے۔ 3000۔ صرف 1000 بیماریوں کا علاج حکیموں، طبیبوں، معالجوں، ڈاکٹر، کلینک، ڈسپینسری میں ملے گا مکمل۔ 3000 بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں اور آب زمزم میں چھپا کر رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر اتارا ہے۔ اور دوسری چیز ہے زمزم۔ جس بیماری کا تصور کر کے زمزم شریف پیو گے، اللہ تعالیٰ اسے بیماری کو شفا عطا فرما ہے۔ اللہ نے یہ کمال زمزم میں رکھا ہے۔ پیتی رہی دنیا، سیراب ہوتی رہی دنیا، آگے بڑھتی رہی دنیا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت عبد المطلب آرام سے لیٹے تھے وہیں کعبے کے نیچے۔ ہاں، پھر ایک دن آواز آئی، عبد المطلب ہم نے تمہیں زمزم دے دیا اور تم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر زمزم مل گیا تو ہمیں ایک بیٹا قربان کرا۔ تو ہم نے تمہیں آج بیٹے بھی وعدے کے مطابق پورے دے دیے۔ ایک روایت میں ہے 10، ایک میں آتا ہے 12۔ ہاں، دے دیے اللہ نے 12 بیٹے۔ عبد المطلب فوراً جاگے، آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی دوڑ کر بھاگے اپنے گھر۔ ہاں، اور جیسے گھر گئے تو 10 بیٹے بیٹھے تھے سامنے، آنکھ میں آنسو تھے باپ کی۔ بیٹوں نے دیکھا، دیکھ کر کہا ابا جان ہر غم گوارا ہے، خدا کی قسم آپ کی آنکھ کا آنسو گوارا نہیں ہے۔ اور سکہ والوں ایک بات یاد رکھنا، جس دن اولادیں ایسی بن گئی اس دن مشکلیں تمہارے سروں سے خود بخود دور ہو جائیں گی۔ کہا باپ ہر غم گوارا، آپ کی آنکھ کا آنسو گوارا نہیں ہے۔ اٹھ گئے بیٹے 12 کے 12۔ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ عبد المطلب بولے بیٹا رو کیا رہا ہوں، خوشی بھی ہے۔ کہا کی چیز کی؟ کہا بیٹو سچ بولو تمہیں زمزم کیسا لگا؟ کہا اس جیسا زمین پر کوئی پانی نہیں۔ زور سے بولو۔ اچھا ہاں۔ کہا بیٹے میں اس کی بات بتا دوں؟ بولے ہاں۔ بولے یہ زمزم شریف کا کنواں وہی تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اڑیوں سے نکلا تھا، مگر ایک زمانے کے بعد اس کو جھگڑے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ پھر یہ میرا مقدر کہ میں مکے کا سردار اور کعبے کا متولی بنا، قرے کے مطابق اللہ کا حکم آیا کہ اسے کھودو۔ میں نے بیٹا اللہ کے حکم سے کنواں کھودا۔ جب میں نے کنواں کھودا زمزم شریف کا تو بیٹے پانی نہ ملا۔ چوتھے دن میں نے کہا اللہ مجھے زمزم دے دے۔
اگر تو نے دے دیا تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر، جس دن مجھے خدا تو نے 10 بیٹے دے دیے تو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ بیٹے میں نے جیسے کدال ماری، اللہ نے مجھے زمزم عطا فرما دیا۔ کہا ابا جان پھر؟ کہا بیٹے آج تک دنیا سیراب ہو رہی ہے اسی زمزم سے، آج پھر مجھے وہی آواز آئی، عبد المطلب ہم نے تمہیں بیٹے دے دیے، کیا ہماری راہ میں قربانی نہ دو گے؟ اتنا جب سنا تو 12 کا 12 بیٹے باپ کے قدموں میں گر گئے اور گر کے کہا ابا جان یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، آپ ہم میں سے جسے چاہے قربان کریں، ہم سب تیار ہیں۔ سب سے پہلے بڑا آ گیا، آ کے بولا مجھے قربان کرو۔ سب سے چھوٹا بولا نا ابا میں چھوٹا ہوں، میرا حق ہے، بولے مجھے قربان کرو۔ زور سے یہ تھے قربانی دینے والے۔ ہاں آج تو اللہ کی راہ میں تمہیں اٹھایا جائے تو تم اٹھتے ہی نہیں ہو۔ ہاں میں نے پوچھا ابھی ہم عمران بھائی ہم دونوں بات کر رہے ہیں یار، یہاں لوگ بڑی دیر سے اٹھتے ہیں۔ ہاں تو ہمارے یوسف بھائی کے بیٹے تھے، بیٹھے تھے اور بھی انہوں نے کہا کچھ لوگ شرماتے بھی، شرم بھی آتی ہے، چلیے ٹھیک ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، شرمانا چاہیے، حیا ایمان کا حصہ، مگر جہاں ضرورت ہو وہاں شرماؤ، اور جہاں دین کے لیے ضرورت پڑے تو نکل کے باہر آ جاؤ۔ ہاں مجھ سے بتایا گیا کہ کل یہ جو اسٹیج پر سادات یا علماء یہ جو بھی رہتے ہیں آپ کے علاقے میں، تو آپ کے یہاں کا جو بھی معمول ہے، کوئی جھولی وغیرہ گھومتی، قاری صاحب نے مجھے بتایا کل پھول تیاری مانیے گا، ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ بول کے دکھاؤ صاحب، ہے نا، کریں گے نا پورا اس اعلان کو؟ چلیے کل کی بات ہے وہ، یہ آج کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ بولو زور سے۔ ہاں سنیے، کہا بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ میں ایک بیٹا قربان کروں۔ چھوٹا بولا میرا دل مت توڑو ابا جان، یہ کرو قربان، میں ہوں تیار۔ اتنا جب کہا تو پچھلا کھڑا ہو گیا، بولے نہیں مجھے قربان کرو، نہ چھوٹا نہ بڑا، میں ہوں تیار۔ ارے میاں 12 کا 12 آپس میں لڑ پڑے، کہا مجھے قربان کرو، مجھے قربان کرو، مجھے قربان۔ کیا حقیقت تھی دیکھیے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے کیسے تیاری ہو رہی ہے۔ جب 12 کا 12 لڑ پڑے تو مکے کے جو محلے کے لوگ تھے وہ آ گئے، آ کے کہا عبد المطلب کیسی آوازیں ہیں؟ کہا وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینی تھی، میرے بیٹے آپس میں جھگڑ رہے، کہا مجھے کرو مجھے کرو مجھے کرو، تو مکے والے بولے یہ بھی کوئی بات ہے؟ کہا پھر بولے کام نہ کرو، بولے کیا؟ بولے قرآن ڈال دو، جس کا نام آ جائے اسی کو قربان کر دو۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ پورا کر کے، قرآن کیا گیا، اور جب قرآن ڈالا اور جب نکالا گیا نام تو سب سے پہلے آپ کے لاڈلے بیٹے، محبوب بیٹے، پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کہا گیا۔ سبحان اللہ زور سے بھائی، حضرت عبداللہ کا جیسے ہی نام آیا، ہاتھ میں رسی لی، چھری لی، ایک ہاتھ میں بیٹا لیا، ماں دیکھتی رہ گئی، گھر والے دیکھتے رہ گئے، بچے دیکھتے رہ گئے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے عبد المطلب چل دیے۔ جیسے ہی چلے ہر بھائی کی آنکھ میں آنسو تھا، ہمارا بھائی آج راہ خدا میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ چل دیے، جا کے جنگل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار ہی تھے کہ مکے کے لوگوں نے دیکھا ایسا حسین کہاں ملے گا جیسے عبداللہ، اور آج یہی چلا جائے گا۔ کہا عبد المطلب کچھ کہنا تھا اگر مان جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا ہم تمہیں ایک راستہ نہ بتا دیں، تمہیں اللہ ہی کو تو راضی کرنا۔ بولے ہاں۔ تو کہا سنو بیٹا بھی بچ جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، ایک بات مان لو۔ کہا کیا؟ بولے مکے سے 250 میل کی دوری پہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے یثرب، اور آج اسی گاؤں کا نام ہے مدینہ۔ زور سے کافر بولے وہاں ایک کاہنہ رہتی ہے، علم نجوم ہے اس کے پاس۔ کافر کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی ایسا راستہ ضرور بتا گی، بیٹا بھی بچے گا اور خدا بھی راضی ہو۔ کہا بالکل ٹھیک ہے چلو پھر ایسا کر لیتے۔ رسی چھری ایک طرف ڈال دیا،
بیٹا کسے پیارا نہیں ہوتا ہیں؟ اگر طبیعت خراب ہو جائے منٹ نہ لگتا، آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے۔ بولو بھائی کسے پیارا نہیں ہوتی ہے اولاد؟ عبد المطلب کو بھی اپنی اولاد پیاری تھی، سینکڑوں اونٹ تھے عبد المطلب کے پاس، ہزاروں بکریاں تھی، اور جس پر اس زمانے میں 100 بکریاں ہوتی تھی وہ عرب کا سب سے بڑا مالدار کہلاتا ہے۔ ان کا تو اونٹ بھی تھے، انہوں نے سارے اونٹ منگا لیے، کہا مکے والوں سے بیٹھو 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 بیٹھو، کجابے ڈالے، سامان بھرا، کھانے کا سامان لیا، سفر شروع ہو گیا مکے سے۔ ہم بیٹے کی قربانی تھی نا سامنے، بھیا پیچھے بیٹھ جاؤ، آپ فرش پہ نہیں، ان کو بٹھاؤ سنبھال کے، سبحان اللہ بولو آپ۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے نا، ہمارے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اخباروں میں، سوشل میڈیا پر یہ میسج چھوڑو، پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہم کسی کو تڑپتا ہوا دیکھنے نہیں آئے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا اگر کوئی تکلیف میں ہوگا اسے اٹھا کے ہم اپنے کعبے پر اٹھائیں گے۔ 1500 سال کے بعد تک دنیا میرا کیریکٹر دیکھ کر یہ سمجھے کہ جب 1500 سال کے بعد نبی کے امتی کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے نبی کی عزت کا حال کیا ہو؟ کچھ لے کے جاؤ، کوئی مسلمان بھائی اگر مشکل میں ہے تو اس کے کام آؤ۔ نبی کی ولادت کا مہینہ، زور سے اچھا آج وہ پھر وہی جو بات چل رہی تھی اسی پر رہیں۔ عبد المطلب بولے لاؤ اونٹ، بھرو کجابے، لا دو سامان۔ فوری طور پر کجابے رکھے گئے، لوگ بیٹھے، کہا تم بھی چلو تم بھی چلو، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ چل دیے یثرب کو۔ مکے سے راتوں رات قافلہ نکلا، سفر کرتے 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 دوسرے دن صبح کو 250 میل ہے نا، ہاں صبح صادق تھی، دنیا سو رہی تھی اپنے اپنے گھروں میں، صبح کا ستارہ نمودار ہونے والا تھا کہ یہ قافلہ مکے کا یثرب میں یعنی مدینے میں اتر گیا۔ ایسے ہی اترا مدینے میں، پوچھا وہ کاہنہ کہاں ہے؟ تو ایسے آدمی کو تو دنیا جانتی ہے، اب وہ سامنے ہے، جھونپڑی میں رہتی ہے۔ اچھا سارے کے سارے اونٹ لے لے کے وہیں پہنچ گئے۔ صبح صبح وہ جھونپڑی میں تھی، لکڑی کا گھر، پھوس کا گھر تھا اس عورت کا۔ جا کے عبد المطلب نے دروازہ بجایا، یہ اس کو کہتے ہیں دستک۔ ایسے ہی مارا تو اندر سے وہ بوڑھی عورت نکل کے آئی جس کے سر کے بال سفید، ہاں منہ میں دانت نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، بڑھاپا بہت زیادہ تھا، کمر جھکی، زمین کی طرف چہرہ جھکا ہوا تھا، آگے ہی نکل کے باہر۔ عبد المطلب نے دیکھا، چہرہ دیکھ کر عبد المطلب کا بولی کون ہو تم؟ عبد المطلب بولے مکے سے آیا۔ کیسے؟ نام عبد المطلب ہے، خاندان بنو ہاشم سے۔ کہا پھر؟ کہا میں خود نہیں آیا، مجھے مکے والے میرے دوست لائے۔ کہا کس لیے؟ کہا میں نے اللہ کے حکم کا، اللہ کا حکم آیا تھا مجھے کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ میں نے اللہ کے حکم سے کھودا، 3 دن تک پانی نہ ملا۔ چوتھے دن میں نے کہا اللہ مجھے اگر تو نے زندگی میں 10 بیٹے دیے تو ایک تیرے نام کا قربان کر دوں گا، زمزم دے دے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ بولے میں نے جب کدال ماری تو پانی نکل پڑا۔ آج اللہ نے شادی کے بعد مجھے 10 یا 12 بیٹے بھی دے دیے۔ کہا پھر؟ کہا آج میرے خدا میرے ایک بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں نے جب قربانی کرنے کے لیے کہا تو میرے بیٹے آپس میں لڑ پڑے، ان کا قربان کرو مجھے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ کہا قرآن ڈالا گیا تو قرآن میں نام میرے ایک بیٹے کا آ گیا جس کا نام ہے عبداللہ۔ کہا پھر؟ کہا میں ہاتھ میں رسی اور چھری لے کے اسے قربان کرنے گیا، جب قربان کرنے چلا تو میں نے زمین پر لٹایا کہ میں اسے قربان کر دوں تو مکے والوں نے ہاتھ پکڑ لیا، خبردار رک جاؤ، ہم تمہیں یثرب یعنی مدینہ لے کے چلتے ہیں۔ علم نجوم ہے اس کے پاس، کائنہ ہے بڑی، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک راستہ نکال دے کہ بیٹا بھی بچے اور خدا بھی راضی ہو جائے۔ سکہ والو دل سنبھال کے بیٹھو اور جملہ سن لو، سن لو جملہ، سبحان اللہ پہلی بولو۔ اتنا جب کہا تو پوری عورت بولی کیا نام ہے اس کا جس کا نام آیا ہے قرآن میں؟
کہا عبداللہ، خاندان بولے بنو ہاشم، کہا تیرا نام، بولے میرا بیٹا ہے وہ، میرا نام ہے عبد المطلب، کہا رک ابھی آتی ہوں، اندر گئی، پھر آئی، آپ بولا اپنے بیٹے کو، بلایا، عبد المطلب نے دیکھا سب سے پیچھے عبداللہ بیٹے تھے اونٹنی پر، کہا بیٹے عبداللہ ادھر آ جا۔ حضرت عبداللہ بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑی متانت تھی زندگی میں، اٹھے اونٹنی سے آ گئے، اور جیسے ہی بوڑھی عورت نے چہرہ دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ بوڑھی عورت بولی عبداللہ رک تو صحیح، ابھی آتی ہوں۔ اندر گئی، جو اب تک ننگے سر خریدی عورت، اس نے اتنی بڑی چادر اٹھائی کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس نے اپنا جسم ڈھانپا اور ہاتھ جوڑ کر سامنے آئی، عبداللہ کا سر چوما، رخسار چومے، گلا چوما، سینہ چوما، ہاتھ چومے، قدم کا بوسہ لیا، ہاتھ جوڑ کے بولی انتظار بہت دنوں سے تھا، آج ملاقات ہوئی ہے۔ عبد المطلب بولے آپ چوم رہی ہو، بات بتاؤ کیا ہے؟ کہا بتا دوں، کہا عبد المطلب واپس چلا جا کر، کہا کیوں؟ کہا دنیا میں کوئی تلوار ایسی بنی ہی نہیں ہے جو تیرے بیٹے عبداللہ کا قتل کر سکے، اسے قربان کر سکے، اس کی گردن پہ چل سکے۔ عبد المطلب کو پسینہ آ گیا، کہا کیوں؟ کہا سن اس لیے کہ دنیا کے اندر جو آخری پیغمبر زمین پر اترے گا، جس کا نام محمد ہوگا، اس کا نور اللہ نے اسی عبداللہ کی پشت میں چھپا کر رکھا۔ جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ اب دل لگا کے سبحان اللہ بولو تو اگلا جملہ سنائے دیتے۔ کہا اچھا، کہا ہاں، کہا آخری پیغمبر جس کا نام محمد ہوگا وہ اسی کی پشت میں ہے۔ اب یہاں بھی ایک نکتے کی بات سن لو غور سے، جو بات کہی تھی اس عورت نے، تو عبد المطلب کے ساتھ ساتھ وفاداری نہیں تھے، اہل کتاب بھی تھے، اور اہل کتاب ان کو کہتے جو یہودی تھے، سمجھے؟ انہیں تلاش تھی، کب آئے گا وہ، کس کے گھر ہوگا وہ، کون ہوگا وہ، آنے ہی نہیں دیں گے اسے۔ یہ سازش تھی، سکہ والو جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، اور جسے خدا مٹائے اسے کون بچائے۔ اتنا جب کہا تو عبد المطلب بولے خاموش ہو جا، عورت سے لے ہاتھ کو، کہا کیوں؟ کہا سب وفادار نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں، خاموشی سے بات کر لائے۔ بولے عبد المطلب ڈرے مت، چلا جا، دشمن بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اس کا مطلب، کہا چلا جا۔ عبد المطلب بولے یہ بتا دے بچے گا کیسے؟ کہا بتا دوں؟ بولے ہاں بتا، ایک آدمی کی خون کی قیمت تیرے مکے میں کیا ہے؟ کہا ایک اونٹ۔ کہا تو پھر ایک کام کر، لے جا اپنا بیٹا اور اپنے بیٹے پر اور اونٹوں پر قرآن ڈال، اگر قرآن میں نام عبداللہ کا آ جا تو پھر اونٹ بڑھا دے، پھر نام آ جا تو پھر اونٹ بڑھا دے۔ کہا تو ایسا کہ 10 اونٹ ایک آدمی کی قیمت ہے، تو کہا تو ٹھیک ہے، پھر جب تک نام عبداللہ کا آتا رہے تو اونٹ بڑھاتے رہے، جب نام اونٹوں کا آ جائے تو سمجھ لے اب خدا راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سفر شروع ہو گیا۔ عورت نے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ فدا کر دیا۔ سنیے اگلی بات، جیسے ہی مکہ آئے سکہ والو، عبد المطلب بولے لاؤ اونٹ، ڈالو قرآن۔ جب قرآن ڈالا تو 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ پر جیسے ہی قرآن ہوا تو نام عبداللہ کا آ گیا، پھر اونٹ بڑھائے، پھر نام عبداللہ کا آ گیا، پھر اونٹ بڑھائے، پھر نام حضرت عبداللہ کا آ گیا، 9 مرتبہ قرآن ہوا، اونٹ ہو گئے 90 اور نام عبداللہ ہی کا۔ عبد المطلب نے سر جھکا کے کہا اللہ راضی ہو جا، زور سے اللہ راضی ہو جا۔ سکہ والوں جب 10ویں مرتبہ قرآن ڈالا تو نام عبداللہ کا نہیں، نام اونٹوں کا آ گیا۔ اونٹ کتنے ہوئے بولو، کتنے ہوئے بولو زور سے، 100 کیسے ہوئے بھائی؟ اب تو آ گیا نا نام، 90 رہے، مگر عبد المطلب بولے میرا خدا مجھ سے راضی ہے، مجھے 10 اونٹ بھی نہیں چاہیے، یہ 10 بھی میں ڈال دو۔ اونٹ ہو گئے 100،
100 اونٹ راہ خدا میں خرچ کیے گئے حضرت عبداللہ کے صدقے کے طور پر، جن کا گوشت پرندوں پرندوں جانوروں نے کھایا۔ حضرت عبداللہ کے لیے اعلان ہوا، عبداللہ وہ بے مثال باپ کا بیٹا ہے جس کی قیمت 100 اونٹ ہے۔ ہر آدمی آتا تھا عبداللہ کو دیکھنے، ہر خاندان آتا تھا عبداللہ کو دیکھنے، پورے مکے میں چرچا ہو گیا، یہ ہے عبداللہ، یہ ہے عبداللہ۔ ہر عورت چاہتی تھی ان سے میرا نکاح ہو جائے، ہر عورت چاہتی تھی یہ میرا شوہر بنے، ہر لڑکی چاہتی تھی ان سے میرا نکاح ہو جائے۔ اب غور سے سنیے گا، ایک دن حضرت عبداللہ نکل کے جا رہے تھے مکے کی گلیے میں، ایک بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی سامنے آ گئی، اور نوجوانوں غور سے سننا میری بات، اگر کوئی رونگ کال موبائل پر آ جاتی ہے تو اسی پر لگے رہتے ہو تم، یہ بھی شرم نہیں کرتے کہ یہ کسی باپ کی بیٹی یا کسی بھائی کی بہن ہوگی؟ شرم نہیں آتی؟ بے حیا ہو؟ کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا تیری بہن کے ساتھ ایسا کوئی کرے تجھے کیسے لگے گا؟ سوچا ہے کبھی؟ خیال کیا ہے کبھی؟ قربان جاؤ حضرت عبداللہ کے، زور سے حضرت عبداللہ کے سامنے آ گئی لڑکی، آنے کے بعد حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا، آپ نے چہرے پر نقاب پردہ ڈال لیا چہرے پہ، ہاتھ جوڑ کر بولی عبداللہ کچھ کہنا تھا سن لو۔ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا سنو، میں نے سنا تمہاری 100 اونٹ قیمت ہے نا؟ کہا ہاں۔ تو کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر اپنے باپ سے دلاؤں گا، امیر باپ کی بیٹی ہوں، نظر اٹھا کے دیکھ لو، میری خواہش کو پورا کر دو۔ سنو آپ غور سے، یہ نبی کی شریعت کا قانون ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی بات ہے یہ۔ حضرت عبداللہ نے سنا، سننے کے بعد کیا کہا تھا؟ مچل جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا، اور پردہ ڈال کے ہاتھ ہلا کے بولے راستہ دے، اور میرے سامنے سے ہٹ جا، یہ عبداللہ ہے، یہ بنو ہاشم کے گھرانے سے ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، میں دنیا کے اندر تڑپ تڑپ کے مر جاؤں یہ گوارا ہے، نظر غیر کی بیٹی کی طرف اٹھاؤں یہ عبداللہ کو گوارا نہیں ہے۔ سنیے، اتنا سننا تھا، خدا کے قسم ڈر کی راستے سے ہٹ گئی۔ ایک جگہ یہ، ایک جگہ تلوار سے بچے، دوسرا لڑکی کے حملے سے بچے۔ ایک دن کیا ہوا، بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں، ہاں بکری، 1000 اہل کتاب ہاتھوں میں تلواریں لے کے جنگل آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہا، بولے آخری پیغمبر کا نور اسی کی پشت میں ہے، اسے قتل کر دو، نہ یہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوگا۔ سازش تھی، جانتے ہو کیا ہوا؟ قریب آگے اور تلواریں جیسے ہی اٹھائی حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، جنہوں نے آ کے حضرت عبداللہ کی حفاظت کی۔ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ایک آدمی پہاڑ کی کھو میں یعنی غار میں بیٹھا ہوا چھپ کے دیکھ رہا تھا، سارا منظر، یہاں تک کہ ہزاروں لوگ ناکام ہو کے چلے گئے، فرشتوں پر اللہ نے عزت دی، حضرت عبداللہ تنہا محفوظ رہے، کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ سب چلے گئے تو وہ بزرگ نکل کے آیا، جس کے چہرے پہ سفید داڑھی تھی، نکل کے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا عبداللہ۔ باپ کا نام؟ کہا عبد المطلب۔ کہاں رہتے؟ کہا مکے میں۔ کس خاندان میں؟ کہا خاندان بنو ہاشم میں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑا، مکہ لے گئے، کہا دشمن گھوم رہے ہیں، چلو، چلے گئے۔ اب یہ بوڑھا کون ہے؟ سکہ والوں سنو، یہ بوڑھا گھر آیا، خاندان جمع کر کے رویا، اور رو کر کہا میری بیٹی جوان ہے، ہاں آج تک تلاش تھی کہ کوئی دولہا اچھا ملے، نہ ملا، ایک آج لڑکا پسند آیا جس کے حسن پر میں قربان ہوں، ایسا حسین نہ دیکھا۔ خاندان والے بولے کون ہے وہ؟ کہا عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہے وہ۔ کہا یار زبان بند کرو، کہا کیوں؟ بولے تم غریب اور وہ امیر، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اور سینکڑوں اونٹوں کا مالک، اور ہزاروں بکریوں کا مالک، مکے کا سردار، کعبے کا متولی،
तुम्हारी लड़की से शादी करेंगे वो। इतना जब कहा तो गरीब सीने पे हाथ रख के रोया। कहा अगर ना भी करेंगे तो मेरे साथ रिश्ता लेकर तो चलो, अगर कबूल ना भी किया तो उसके मांगने वालों में नाम तो आ ही जाएगा, चलो चलते हैं। इतना जब कहा मक्के के वो खानदान वाले बोले तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? बोले हार के नहीं, ठीक है मत जाओ। रोता रहा घर में, एक नजर बेटी को देखा और एक तरफ अपनी गरीबी को देखा। सिक्का वालों, कभी कभी अमीर होकर गरीबों की बेटियों की तरफ भी नजर रखा करो। खुदा ने माल और दौलत दिए ना तो देखा करो उनकी तरफ। और कैसे देखना ये आगे चल के बताऊंगा मैं, अभी सुनो। दुनिया सो रही थी अपने घरों में, सर्दी का मौसम था। रात के वक्त ये गरीब अपने बिस्तर से उठा, नींद ना आई, उठकर चौखट पर पहुंचा अब्दुल मुत्तलिब की, जाकर बैठ गए। अब्दुल मुत्तलिब की आदत थी सुबह सुबह उठ के काबे की सफाई करने जाते थे, हरम की सफाई। जैसे यार दरवाजा खोला, देखा तो दरवाजे पे गरीब बैठा रो रहा है। खड़ा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखकर सर झुका के सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब ने कांधे पे हाथ रखा, हाथ रखकर कहा कौन हो तुम? कहा आपके घर का भिखारी हूं, भीख चाहिए। अच्छा भीख चाहिए? बोले हाँ। तुम होते 5 रुपए निकालते लो और 1000 बातें सुनाते। क्यों आए, क्यों बैठे, क्या जरूरत थी दरवाजे में बैठने की, कहीं और जगह ना मिली? लाखों सलाम हो नबी के घराने को। कांधों पर हाथ रखा, दरवाजा खुला था, कहा अंदर आओ। मतलब कहा भीख लेना आए थे ना? बोले हाँ अंदर आओ। गरीब तो डर रहा था, अंदर ले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बिस्तर पर बैठाया, ठंडा पानी नहीं, उस मौसम के एतबार से पानी, कुछ खाने दिया। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब बोले अब मांग लो, क्या मांगने आए थे? जोर से नहीं बोलोगे? अब मांग लो, क्या मांगना था? गरीब खड़ा हुआ, मांग लो, दोगे आप? कहा क्यों नहीं देंगे, मांग के तो देखो। कहा हुजूर आपका बेटा जवान है और मुझ गरीब की बेटी जवान है। कहा फिर? कहा मुझ गरीब की बेटी को आप अपने बेटे के लिए कबूल कर ले। न जान न पहचान, कुछ भी नहीं। अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा ये बताओ किस इलाके में रहते हो, कहाँ रहते हो, कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? हाँ, ये नहीं पूछा कि माल कितना दोगे, दौलत कितना दोगे, इज्जत क्या है तुम्हारी, कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछा। इतना जब कहा तो गरीब बोला बता दूं? बोले हाँ। कहा तो सुनो, आप अरब में रहते हो, मैं भी अरब में रहता हूँ। आप मक्के में रहते हो, मैं भी मक्के में रहता हूँ। आपका खानदान खानदाने बनो हाशिम है, मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है। आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा नाम वहब है। आपके बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मेरी शहजादी का नाम भी आमिना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दे मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का नाम आमिना है। खुदा की कसम इतना सुना, अब्दुल मुत्तलिब ने नजर जमीन पर डाली और नाम के मफहूम माना पर गौर किया। आमिना और उधर अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, इसका मफहूम। उधर आमिना अमन से बना, चैन से, सुकून से, शांति से, करार से, इत्मीनान से। उधर अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, इधर आमिना जिसका मफहूम सुकून, चैन, शांति, करार, इत्मीनान। जब ये दोनों के मफहूम मिलाए, जहन में आया अरे वो आमिना सुकून की मलका और इधर मेरा बेटा अब्दुल्ला। जब इन दोनों का निकाह होगा और जब इनके दरमियान बच्चा जमीन पर आएगा, अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, शांति देता आएगा, करार देता आएगा, इत्मीनान देता आएगा। जो टूटे हुए होंगे उन्हें जोड़ के सीने
जश्न मिलाद नबी सुभान अल्लाह। सुनिए, अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, कहा जाओ रिश्ता कबूल है। पूरी ताकत से बोल कर दिखाओ, रिश्ता, जोर से, रिश्ता। आए है गरीब के आंसू जो खम के टिके थे वो जमीन पे मोती बन के गिर गए। रिश्ता कबूल है। अच्छा, गरीब ने एक जुमला बोला था, सिक्का वालों से गौर से सुन लो यार, अल्लाह तौफीक दे तो अमल भी कर लियो। हाँ, करोगे ना इंशाअल्लाह? करोगे ना इंशाअल्लाह? गरीब बोला हुजूर एक बात कहना थी आपसे। क्या कहना था? बोलो। क्या हुजूर सिर्फ इतना बताओ, बारात कब आएगा? हाँ, आज तो तारीखें रखी जाती हैं, 6-6 महीने पहले, 1-1 साल पहले, फिर आना जाना रहता, खान पीन होता, लेन देन होते हैं, दुनिया के काम होते हैं। क्या घराना है तुम्हारे नबी का, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े? ये घराना तुम्हारे रसूल का? खुदा की कसम, कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं, ये भी नहीं कि कौन है बेटी, कहां है बेटी, कुछ नहीं। हाँ, आप तो हालात बड़े अजीब हो गए। हाँ, एक तो पाकिस्तान से आई है, लेना ना देना उसे कहीं मिले ही ना, हिंदुस्तान में मिला, और वो भी कितना हसीन ढूंढा उसने, चुसा हुआ आम। देखिए यार, अजीब अजीब हालात, बनामे मुसलमान, बेहया आवारा, शर्म नहीं आती? फेसबुक पर शादियां हो रही हैं, रिश्ते हो रहे हैं, थाने में पकड़े गए, कचहरियों में जाके खड़े हो रहे हैं, जाके कोर्ट मैरिज किए जा रहे हैं। इब्तदा तुम्हारी खराब है तो इंतहा तुम्हारी बहुत बुरी होगी। थानों से शुरू होगी ना बातें, तुम्हारा आखिर भी थानों में होगा, याद रखना। जो रिश्ते माँ बाप के हाथ से किए जाते हैं, उन्हीं रिश्तों में खुदा बरकतें अता फरमाता है। मनमानी करोगे, मनमानी मत करो। माँ बाप के हाथ सरों पर हैं, सरों पर थे, सरों पर रहने दो। इन्हें हटाओगे तो इज्जतों के ताज फट जाएंगे, फिर दुनिया मिलकर तुम्हें इज्जतदार नहीं बना सकती, जलील ख्वार हो जाओगे। जलील मत बनो, रुस्वा मत बनो, थाने कचहरियों में निकाह के आदि मत बनो। बाप सीधा घर में पड़ा, थाने से फोन आ रहा, पुलिस थाने से, आइए। क्यों भाई? और साथ में यूसुफ साहब को भी लेकर आइए। हाँ, क्या हो गया? बोले वो वहीं बताएंगे, यहाँ आकर पहुंच गए, जाकर देखा तो अपना बेटा बैठा पुलिस के सामने जमीन पर। क्या किया? बोले ये मोबाइल पे बात करता था, उसके बाप ने एप्लीकेशन दी है, निकाह करो। फंस गए, गए, गर्दन झुकाए बैठे हैं साहब, हो गया निकाह। जिंदगी भर रुसवा, बदनाम, तबाह, जलील, खानदान पे उंगली उठवा दी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है, औलाद को हराम लुक्मों से नहीं, हलाल लुक्मों से पालो। हलाल लुक्मों से पालो अपनी औलाद को। हलाल लुक्मों से औलादें पलेंगी, तुम्हारी इज्जत को कभी तार नहीं होने देंगे। सुन लेना, ये घराना मेरे रसूल का है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे। गरीब खड़े होकर बोला, हुजूर बारात कब आएगी? अब्दुल मुत्तलिब बोले 2 दिन छोड़ दो, तीसरे दिन आएगी। अब इन्होंने ये भी ना पूछा कि कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, किधर से आएंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बारातें भी इतनी जा रही हैं भाई, इस इलाके का तो नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो समझ लीजिए आप 400-400, 500 लोग जाते हैं, 1000 भी जाते हैं कहीं। इतनी जिहारत है कहीं कहीं। और पहले शर्त हो जाती है, मैरिज हॉल चाहिए, बेहतरीन होटल, 5 स्टार बढ़िया वाला, और उसमें भी खड़े होके चल रहे हैं, खाने नाश्ते भी खड़े होकर, खाने भी खड़े होकर। हाँ, बुड्ढे बुड्ढे खा रहे हैं खड़े होकर, बुड्ढा बुड्ढा, हाँ वो भी खड़े होके खा रहे हैं। बेहया, उसे भी शर्म ना आई कि यार मैं 100 साल का हो गया, तेरे हाथ तो कांप रहे हैं। कितना अच्छा होता कि बैठ के खाता, पेट भी भर जाता, तेरे नबी की सुन्नत भी अदा हो जाता।
بعد ناشتہ ہوا، کھانا ہوا، سب غائب۔ اور اب تو ایک مصیبت اور چلی ہے شادیوں میں، اللہ معاف کرے، چل رہی ہے وہ موبائلوں پر دکھاتے ہیں لوگ کہ بارات جا رہی ہے تو استقبال ہو رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں، ہزار ہزار، 100 50 50 20 20 لڑکیاں سامنے جو آتا ہے دولہا اس کا استقبال کرتی ہیں، پھر پھول پھینکتی ہیں اس پہ، ہاں، اور وہ سامنے وہ ریبن کاٹتا وہ کینچی سے دولہا، ایسا جیسا کسی فیکٹری کا ادگھاٹن کرنے آیا ہے۔ بے وقوف آدمی، کتنا اچھا ہوتا کہ کینچی ریبن کھینچ کر ایک طرف ڈالتا، کہتا میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں کسی غلط رسم پر عمل کرنے نہیں آیا، نکاح کرتے نبی کی سنت ادا کرنے آیا ہوں۔ یہ تھا تیرا راستہ۔ پھر سلامیاں ہو رہی ہیں، عورتیں تحفے دے رہی ہیں، بے حجاب لڑکیاں، بے پردہ عورتیں، شرم پیدا کرو، حیا پیدا کرو۔ یہ تمہارے نکاح ہیں جو پیٹ بھرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نکاح مکے میں ہوا تھا، کہا اب آئے گی برات، کہا 2 دن چھوڑ، تیسرے دن آئے گی۔ یہ نہیں پوچھا کتنے لوگ آئیں گے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ جانتے ہو کیا کہا تھا انہوں نے؟ تو جملہ سنو، کہا ٹھیک ہے وقت سے آ جائیے، ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ 2 دن گزرے، جب تیسرا آیا تو عبد المطلب نے بھی کہا تیاری کرو برات کی۔ ادھر یہ قریب اپنے گھر پہنچا، خاندان کو جمع کر کے کہا بھئی تیاری کرو، 2 دن بعد برات آ رہی ہے۔ خاندان والے بولے عجیب بات کر رہے ہیں آپ، کہا عجیب نہیں، صحیح کر رہا ہوں میں، برات آ رہی ہے، میری آمنہ کا رشتہ ہو چکا ہے۔ اتنا جب کہا تو خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، تیاریاں شروع۔ ہاں، اور تیاریاں کیا تھی؟ سکہ والوں وہ تیاری شروع۔ ہاں، سونا نہیں، زیورات نہیں، لاکھوں کے ساز و سامان نہیں، کچھ نہیں، مٹی کے برتن، مٹی کے پلیٹ، مٹی کے پیالے، یہ خریدا گیا بازار سے، رکھ لیا گیا، باہر نے لے کے رکھ لیا۔ ادھر تیسرے دن جب بارات چلی تو 500 نہیں، 700 نہیں، 1000 نہیں، 7 باراتی گئے۔ کتنے باراتی؟ زور سے بولیو، 7، اور اس میں بھی 7واں دولہا نوشا، آج کی بارات کا دولہا 7واں، چھویں بارات پہنچ گئی اس خاندان میں، ناشتہ نہیں، پہلے کھانا نہیں۔ عبد المطلب بولے کہا نکاح کی تیاری کرو، خاندان بلا لو اپنا، سارا خاندان بلا لیا باہر نے۔ اب سارا خاندان آ گیا، اور خاندان آ کے جب سامنے بیٹھ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا وہ جملہ سنو سکہ والو۔ جیسے ہی خاندان بیٹھا، عبد المطلب نے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے عبداللہ کی سیرت کا خطبہ پڑھا۔ جب سیرت کا خطبہ پڑھا تو سارا مجمع گردن جھکائے، ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ عبد المطلب خطبہ پڑھ رہے تھے، جب خطبہ پورا ہوا تو خطبے کا لباب یہ تھا، آخری جملہ یہ تھا، اے خاندان بنو کلب تجھے مبارک ہو، تمہاری بیٹی کا جو دولہا بن کے آیا ہے نا میرا بیٹا عبداللہ، وہ ایسا لاجواب بیٹا ہے میرا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، زور سے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اتنا جب کہا خدا کی قسم قربان تو حضرت وہب کھڑے ہو گئے، کہا عبد المطلب اگر اجازت ہو تو ہم بھی خطبہ پڑھ دیں، کہاں پڑھ دو، ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ناز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو گئے وہب، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی آمنہ کی سیرت کا خطبہ پڑھا، پڑھتے رہے، مجمع جھومتا رہا۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو آخری جملہ یہ تھا، اے عبداللہ اگر تیرے بیٹے کا جواب نہیں تو میری بھی آمنہ کا جواب نہیں، اگر تیرے بیٹے عبداللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو میری بیٹی کا چہرہ آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سبحان اللہ۔ سنیے، نکاح ہو گیا، نکاح جب ہوا آمنہ دلہن بنی، عبداللہ دلہا ہو گیا مکمل نکاح۔ اس کے بعد کھانا ہوا، بارات ودا ہوئی،
حضرت آمنہ دلہن بن کر حضرت عبداللہ کے گھر آ گئے. زور سے بولو بھائی. کوئی چٹک نہیں، کوئی پٹک نہیں، کچھ نہیں. یہ گاڑی وہ گاڑی، یہ جوش وہ جور، یہ ڈیجا وہ ڈیجا، گانا تماشا ڈھول یہ وہ، کچھ نہیں. جن شادیوں میں ڈھول مچتے ہیں نا، بجتے ہیں، ان گھروں میں پوری زندگی ڈھول بجائے جاتے ہیں. ہاں سوچ لو اچھے سے. جن شادیوں میں شور شرابے ہوتے ہیں ان گھروں کے شور کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں پھر. ہاں نہ عورت کم ہے نہ آدمی کم ہے. سن لو کان کھول کر اچھے سے. یہ بچہ جس کا بھی ہے اللہ ان کے باپ کی عمر میں برکت دے. اس کے ہاتھ میں جو کڑا ہے اس کڑے کو نکال دو. سمجھے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. سمجھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اور جس کے طریقے کو اپنائے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. یہ خیروں کے طریقے ہیں. سمجھ گئے؟ تم یہاں آؤ یا مت آؤ اتنی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ انتظام کرتا مگر حق بات کہنے سے چوکوں گا کسی کہیں مت کر. زور سے بولو. ہاں اور زور سے بولو. جو تقریر کے بیچ میں ہوتا ہے نا یہ، اس کے لیے میں کل کو جا رہا ہوں. آئیں گی ویڈیو تمہارے پاس، دیکھ لیو کتنا ہوتا ہے ان علاقوں میں، دیکھ لیو تم. کوئی ضرورت نہیں، اللہ بہت بڑا اس کے لیے انتظام کرتا. غیب سے ہوتا سب انتظام. مگر حق بیانی کرو. جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے. اللہ اس کے رسول کے فرمان پر جب تک عمل نہیں کرو گے جب تک عزتوں کی حفاظتیں ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. غور سے اور غور سے. ہو گیا نکاح، دلہن بن کر آ گئی آمنہ. کوئی کار نہیں، ماروتی نہیں، کوئی ڈولی نہیں، آ گئی. جیسے ہی دلہن بن کر حضرت آمنہ آئی، 1 دن رہی، 2 دن رہی، 3 دن رہی، 4 دن، 7 دن ہو گئے. کتنے دن؟ غور سے بولو کتنے دن؟ 7 دن جب پورے ہو گئے تو حضرت وہب جو آمنہ کے باپ تھے وہ حرم میں آئے مکے کی کعبے کے سامنے. اگر عبد المطلب کو روکا، کہا آنکھ میں آنسو لیے ہوئے تھے، اب بیٹی کا درد بھی کیسا ہو. اللہ اللہ. اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی باپ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اور بیٹیاں تو بہت ہی پیاری ہوتی ہیں. ہاں ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے آئے خانہ کعبہ کے حرم میں آ کر کہا عبداللہ کوئی عبد المطلب کہاں؟ ارے وہب آ. کہاں؟ آنکھ میں آنسو کیوں رو رہے ہیں آپ؟ میرے رشتہ دار ہیں، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. سنیے، جب اتنا کہا کہ میں روتا ہوا نہیں دیکھتا تو ان کے جو اندر کی آواز تھی اور بلند ہو گئی، زور سے رونے لگے. عبد المطلب آئے، سینے لگا دیا. کیوں رو رہے ہو آپ؟ اتنا جب کہا کہ کیوں رو رہے ہو آپ، خدا کی قسم تو وہب کی ہچکی بن گئی. کہا بڑے لاڑ سے پالا تھا آمنہ کو، بڑے پیار سے پالا تھا آمنہ کو، بڑے دل سے پالا تھا آمنہ کو، بڑی شان کے ساتھ پالا تھا آمنہ کو. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ 7 دن ہو گئے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھے. عبد المطلب اگر تکلیف نہ ہو تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہہ دو کہ میرا داماد میری بیٹی کو لے کر میرے گھر آ جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لوں، میرے دل کو سکون مل جائے. ٹھیک ہے جاؤ، مگر وہاں ایک شرط ہے. کہا بولے رونا مت. کیوں؟ کہا میرے رشتہ دار ہو اور میں اپنے رشتہ دار کو روتا نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے محبت رشتہ داروں کی. آج اگر تھوڑی سی کمی تمہاری شادی اور بیاہ میں رہ جائے تو تم کیسی سنا دیتے ہو اسے کون نہیں جانتا، کیا برتاؤ ان کے ساتھ کرتے ہو اسے کون نہیں جانتا. یاد رکھ، اگر خدا نے اس کو بیٹی دی ہے تو اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش مت کر. نبھا لے اسے، سینے لگا دے اسے. آج ایک نہیں، ہر بستی میں سینکڑوں ایسی بیٹیاں ہیں خدا کی قسم جن کے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے، جوان ہیں وہ اور اپنے باپ کے خون کے آنسو رو رہی ہیں کیونکہ ان کے غریب باپ پر اتنی دولت
آئی. اور نمائش کرتے ہو تم. جب تمہاری بیٹیوں کے نکاح ہوتے تو تمہارے جہیز سجائے جاتے ہیں, زیور لگائے جاتے ہیں, ساز و سامان کی نمائش کی جاتی ہے. دیکھو ہم نے اپنی بیٹی کو یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. سامان دکھانے والے کبھی تیری نظر میں حیا نہ آئی؟ جب تیری بیٹی کا لاکھوں کروڑوں کا سامان لگا ہوتا ہے تو اسی سامان کو چہرے پر پردہ ڈال کر غریب کی بیٹی بھی دیکھنے آتی ہے. اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کبھی سوچا ہے تو نے؟ کیسی راتوں کو کربتیں بدلتی ہوگی غریب کی شہزادی کبھی سوچا ہے تو نے؟ کیسے رات کی نیند لیتی ہوگی وہ کبھی سوچا ہے تو نے؟ نمائش کرنے والوں, اس پیغمبر اس مہینے میں آنے والے پیغمبر کا سبق یہ نہیں ہے. اس پیغمبر کا سبق یہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اگر تم ایسا نہیں کرتے تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. سچے مسلمان بنو, اپنی بیٹیوں کی طرح دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کرو. اور ایک جملہ میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں بولتا ہوں, پورے ہندوستان میں آج بھی بول رہا ہوں, میرے ماحول کو, میرے معاشرے کو, اس دور حاضر کو تم جیسے امیروں کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے نہ قیامت تک ہوگی. میرا ماحول, میرا معاشرہ, یہ دور حاضر آج بھی منہ پھیلا کر ایسے امیروں کو تلاش کرتا ہے جو جمعے کے دن مسجد میں جائے اور مائک ہاتھ میں لے کر کہے اے میرے سکہ کے لوگوں, خدا پاک کا کام ہے, اس نے عزت بھی دی ہے, دولت بھی دی ہے, شہرت بھی دی ہے, مال بھی دیا ہے, سب کچھ ہے میرے پاس, 4 بیٹے بھی ہے میرے پاس. میں اپنے ان 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کا نکاح اپنے گاؤں کی غریبوں کی بیٹیوں سے کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم, کسی غریب کی بیٹی دلہن بن کر اگر میرے گھر میں داخل ہو گئی تو مر جائے گا, قیامت تک تیری قبر کا اجالا ختم نہیں ہو سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ضرورت ہے مالدار تو بنو, مگر ایسے مالدار بنو جس سے اللہ پیار کرے اور اس کا رسول پیار کرے. دولتدار ہونا کمال نہیں ہے, مدینے والے کا وفادار ہونا کمال ہے. صرف اپنی ہی بیٹی بیٹی نہیں ہے, پڑوسی کی بھی بیٹی ہے, بھائی کی بھی بیٹی ہے, رشتہ دار کی بھی بیٹی ہے. عید کا دن آتا تیری بیٹی 1000 روپے کا سوٹ پہنتی ہے تو تیرے بھائی کی غریب بیٹی کو 50 روپے کا دوپٹہ بھی عید کے دن نہیں ملتا. کبھی جا کے دیکھا تو نے؟ تیری بیوی 5-5 ہزار کا کپڑا پہن لیتی ہے, تیرے بھائی کی بیوی کو جوتیاں بھی نصیب نہیں ہو رہی. کبھی خیریت پوچھا تو نے؟ اپنے آپ کو مسلمان اور غلام مصطفیٰ کہنے والوں, ایسے دل پیدا کرو, ایسے ذہن پیدا کرو, ایسی زندگی پیدا کرو. صرف شور شرابہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے, پریکٹیکل کا نام اسلام ہے, سچائی کا نام اسلام ہے, حقیقت کا نام اسلام ہے. صرف ہاتھ اٹھایا کامیاب نہیں, عمل کر کامیابی اس کا نام ہے. مدد کرو غریبوں کی, کام آؤ غریبوں کی. ہاں, اور ایک کام میں بتاؤں تمہیں, یہ تو بلا وجہ رسموں میں ہمارا پیسہ اٹھتا ہے نا, بلا وجہ کی رسموں میں وہ ہاں کرنے میں, پورے سکہ کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں, سمجھ گئے, وہ ساری تنظیمیں, زیادہ نہیں, تنظیموں پر سروں پر ڈال دیجئے. 10,000 تمہاری کمیٹی اکٹھا کرے گی, 10 تمہاری, 10 تمہاری, 10 تمہاری, اسی طرح 10 اگر کمیٹی ہے تو 1 لاکھ ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ روپے میں ہر 6 مہینے کے بعد تم ایک غریب بیٹی کا نکاح کر سکتے ہو. دل کی بات کہہ رہا ہوں, منبر رسول سے ربیع الاول شریف کی تاریخ میں
اگر ایک بیٹی پیدا کر کے تم مر گئے اور ایمان اگر سلامت ہے، خدا کی قسم تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا بھائی صاحب۔ ہاں کر کے دیکھو ایسے کام، کر کے دیکھو یہ عمل، اٹھاؤ ایسے قدم۔ صرف اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا شروع کرو۔ جس دن دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو گے تمہاری زندگی خود بخود آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں پھر آجو وہی جانتے، سبحان اللہ بولو جلدی۔ 12:05 ہو گئے، سحری کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی۔ سبحان اللہ نہیں بول رہے؟ کیا بات ہے؟ قاری فاروق صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، اللہ عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، خوش مزاج بھی ہیں، اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے سکہ کے لیے انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور 3 دن تک رگڑا تھا انہوں نے مجھے فون پہ، 3-4 دن کی میری چلتی نہیں، بحث ہوتی نہیں۔ نصیب میں تھا آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے نا، پتہ نہیں کون جنتی ہوگا تم لوگوں میں جو دل سے مجھے دیکھ لے اور مجھ غریب اور گناہگار کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں صبح اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو بے سوچے تم دیوانہ مت کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ پتہ تھوڑی ہے کون کیا ہے اور کیا لیے بیٹھا، کچھ نہیں پتا۔ پھر وہیں آجو جہاں تھے، سبحان اللہ زور سے اور زور سے۔ رشتہ دار قریب ہو یا امیر رشتہ دار ہے وہ، اس کے ساتھ غلط ویوہار مت کرو، خوشی سے رہو۔ جو رشتہ دار کو خوش کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس سے راضی رہتا ہے۔ آپ کو عبدالمطلب بولے تم گھر جاؤ، کیا مطلب؟ کہا تم گھر جاؤ، صبح تمہاری آمنہ تمہارے گھر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ زور سے بولو بولو۔ اتنا جب کہا وہب کی خوشیاں بڑھ گئی تھا۔ ارے 8 دن ہو گئے تھے بیٹی کو دیکھے ہوئے، باپ باپ ہوتا ہے یار، ادھر باپ تڑپ رہا تھا، ادھر حضرت آمنہ تڑپ رہی تھی۔ عبدالمطلب جب گھر پہنچے شام کو تو بلایا حضرت آمنہ کو، بیٹی ادھر آؤ۔ ہاں اچھا چلتے چلتے ایک بات اور بھی بتا دوں سکہ بھالو، اگر ہر خسر اپنی بہو کو بیٹی کہنے لگے، ہاں، اور ہر بہو اپنے خسر کو باپ کہنے لگے، وہ گھر کبھی جہنم نہیں بن سکتا، سمجھے؟ کبھی نہیں بنے گا۔ ضرورت ہے کہ بہو آگے اپنی ساس کو ماں، خسر کو باپ، اپنی ننند کو بہن، اپنے دیوروں کو اپنا بھائی کہے۔ وہ گھر کبھی نہیں بگڑ سکتا، اور اس گھر میں رہنے والے اس بہو کو بہو کی نظر سے نہیں اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھے، وہ گھر جنت بننے سے کبھی رک نہیں سکتا۔ یار بیٹی بیٹی ہے، وہ کسی کی بھی ہو، بہن بہن ہے وہ کسی کی ہو۔ خود ہاتھ رکھو سینے پر، سوچو اگر تمہاری بہن یا تمہاری بیٹی کو سسرال میں تکلیف ہوگی، قسم کھا کے بولو تمہارا دل روئے گا کہ نہیں؟ بولو آپ، ارے تڑپو گے کہ نہیں؟ اسی طرح تم کسی کی بہن کو جب ستاتے ہو تو اس کا باپ بھی تڑپتا ہے، اس کا بھائی بھی تڑپتا ہے۔ کیسا بننا ہے تمہیں؟ ایسا ہے۔ عبدالمطلب بولے بیٹی آمنہ ادھر آؤ، آ گئی، سلام کیا، جی ابا حضور۔ کہا بیٹی رات کو تیاری کر لینا، تمہیں عبداللہ کے ساتھ صبح اپنے باپ کی ملاقات کو جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا سکہ والو، عورت کیسی بھی ہو جب اپنے مائکے کی، اپنے باپ کے گھر جانے کی خبر سنتی ہے نا تو اس کی خوشی کا اندازہ پھر کوئی لگا نہیں سکتا، کتنی خوش ہوتی ہے وہ۔ سنیے، اتنا جب کہا تو آمنہ بولی سچ میں؟ کہاں پکا؟ اے ہائے، دل کودنے لگا خوشی سے۔ عبداللہ آئے، عبدالمطلب بولے بیٹا جی ابا حضور تیاری کرو، صبح آمنہ کو لے کے تمہیں باہب کے گھر جانا۔ ٹھیک ہے ابا حضور، بہت اچھا۔
آج کا ہوتا تو نہیں صبح کو نہیں 2 دن بعد جائیں گے. بے وقوف اجڑ آدمی جاہل. کوئی بات ہے یہ تھا لاڈلا بیٹا, یہ تھا پیارا بیٹا. 1500 سال گزر گئے, آج بھی نام کتابوں میں عبداللہ کا لکھا ہوا آ رہا ہے. وفادار مٹائے نہیں جاتے, دلوں پہ لکھے جاتے ہیں, اور غدار سروں پر نہیں بٹھائے جاتے, چوٹیوں میں کچلے جاتے ہیں. سنیے, اتنا جب کہا تو عبداللہ ہٹے, آمنہ کے پاس پہنچے, دیکھا وہ جلدی جلدی تیاری کر رہی ہیں. باپ بولے آمنہ کیا خبر مل گئی؟ ہاں خبر مل گئی ابا, حضور نے کہا صبح چلنا. کہا مجھ سے بھی کہا. تو حضرت آمنہ بولی مبارک ہو عبداللہ. عبداللہ بولے آمنہ تم کو بھی مبارک. کہا ٹھیک ہے. رات گزری, صبح نمودار ہوئی, دونوں چل دی. ہاں دونوں, حضرت عبداللہ آگے اور حضرت آمنہ پیچھے. ہاں تو کوئی دور تھوڑی تھا, نہ کوئی سواری, نہ بس, نہ ٹرین, نہ کوئی فلائٹ, کچھ بھی نہیں. پیدل جا رہے ہیں, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, سفر ہوتا رہا. کیسی منزل آئی, دروازے پہ جا کر دستک دی. باہر نے دروازہ کھولا, دیکھا تو بیٹی اور داماد کھڑے. زور سے سکہ والوں زور سے. بیٹی کا چہرہ دیکھا باپ کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے. عبداللہ کو سینے لگا لیا, ایک طرف کیا, بیٹی آئی, اپنی بیٹی کو سینے لگایا عبداللہ باپ نے, اور سینے لگا کے رونا شروع کیا. تو ادھر باپ رو رہا ہے, ادھر بیٹی روتی رہی, تڑپتی رہی, چیختی رہی, چلاتی رہی. باپ بولے بیٹی ایسی کیا بات ہے, اتنی دیر سے روئے جا رہی ہو؟ کہ ابا جان مجھے سنبھالیے, مجھے سنبھالیے, مجھے بچائیے. کیا ہوا؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے, خوف زدہ ہوں, مشکل میں ہوں, پریشانی ہے. کہ بیٹے کس چیز کی؟ کہ ابا جان ایسے مناظر کبھی بھی نہیں دیکھے زندگی میں جیسے آج دیکھ کے آ رہی ہوں. کہا بیٹی کیا دیکھا, سچ بول. کہ ابا جان بتاؤں. بولے ہاں. کہا عبداللہ کے گھر سے لے کے اپنی چوکھٹ سے تک میں نے نئے سے نئے منظر دیکھے. کہا کیا؟ کہا ہوا کا جھونکا آتا تھا راستے میں تو میرے کان میں جا کے کہتا تھا آمنہ مبارک ہو, تیرے گھر میں رحمت للعالمین آنے والا ہے. کوئی دریا آتا تھا تو پانی کے جھونکے کہتے تھے آمنہ مبارک ہو, تیرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے. کوئی پہاڑ آتا تھا, پہاڑوں کے پتھروں سے آواز آتی تھی آمنہ مبارک ہو, تیری گود میں کائنات کا دولہا آنے والا ہے. جن راستوں سے گزرتی درختوں کی ٹہنیاں جب میرے سر پہ آتی تو درختوں کے پتوں سے آواز آتی آمنہ مبارک ہو, تیرے گھر میں کائنات کا دولہا آنے والا ہے. اتنا جب کہا وہ اپنے سر چوم کے کہا بیٹی یہ خوف و ڈر کی بات نہیں ہے, خوشی کا موقع ہے. کہا کیوں؟ کہا جس جستجو, جس طلب, جس تمنا, جس آرزو اور جس بنیاد پر تیرا نکاح عبد المطلب کے بیٹے میں نے عبداللہ سے کیا تھا, تیرے باپ کی وہ تمنا پوری ہو گئی. کیا آج نور مصطفیٰ عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کے میری بیٹی آمنہ کے شکم میں تشریف لائی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, سرکار کی آمد. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا, خوشی کی لہر دوڑ گئی. ہاں اے ہے, ادھر وہاں خوش, ادھر آمنہ خوش, غم خوشی میں بدل گیا. عبداللہ بھی خوش, پورے گھر میں خوشی, خوشی خوشی, اور اتنی خوشی سکہ والو 3 دن رکی حضرت آمنہ. محلے کی عورتیں آئیں, آتی ہیں جب لڑکی اپنے گھر آتی ہے. ہاں صبح کو سہیلیاں آئیں, عبداللہ الگ ہو گئے, باپ الگ ہو گئے. عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے خسر پہلانا لے گئے باہر, چلو تمہیں گھما کے لاؤں. اے ہے, لڑکیاں آئیں, عورتیں آئیں اور آ کے سر چومنے لگی. یہ عرب کا دستور تھا, ماتھا چومنا, سر چومنا. سر چوما اور آ کر کہا آمنہ اللہ کی قسم حسن 70 گنا زیادہ ہو گیا. اتنی حسین کیسے ہو گئی, اتنی جمیل, اتنی خوبصورت, اتنی شفاف, کیا ہو گیا؟
آمنہ بولی میرا کمال نہیں ہے، کہا اور کہا نور مصطفیٰ کا کمال ہے. زور سے نور مصطفیٰ کا مطلب کا جو آخری پیغمبر دنیا میں آئے گا نا، لے ہاں اب وہ امانت کے طور پر اب تک عبد المطلب پہ تھا، پھر میرے سرتاج عبداللہ پہ تھا، اب اللہ نے مجھے دے دیا. یہ جو آپ میرے چہرے پہ نور دیکھ رہی ہیں میرا نہیں ہے، اور کہا میرے بچے محمد کا نور ہے. زور سے بولو بھائی سکہ بھادو. 3 دن تک رہی باپ کے گھر. کتنے دن؟ 3 دن. ایسا ختم کر لو 12:15 ہو گئے. صحیح ہے؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں ایک بات اور بتا دیتا. بتا دوں؟ پریشان تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہہ کے دکھاؤ. 3 دن کے بعد باپ کے گھر آئی. باپ کے گھر سے خسر کے گھر آئی. ایسی عبداللہ لے کے آئے. رکی رہی قیام کیا. جب قیام کیا تو ایک دن صبح بیدار ہوئی. عبداللہ کو بلایا، عبد المطلب کو بلایا اور بلا کر کہا میں کچھ کہنا چاہتی تھی. کہو ہم کیا کہنا چاہتی ہے؟ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم؟ کہا نہیں. کہوں؟ بولے ہاں. کہا میں جب لیٹتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کے ستارے میری طرف اتر آئے ہیں. کہا مبارک بات کی آوازیں آتی ہیں مجھے، ہواؤں کے جھونکوں سے بھی آتی ہیں، آسمان کے ستاروں سے بھی آتی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا کہ آسمان بھی سلامی بھیجتا ہے. عبد المطلب بولے بیٹی چرچا مت کر، عام بچہ نہیں ہے، کائنات کا دولہ آنے والا ہے. چھپاتی رہی، کسی کو نہیں بتایا، خاموش رہی. عبد المطلب بولے ابھی پیدا نہ ہوا ہے بچہ، مگر چرچا پورے مکے میں ہے. پورے مکے میں ہے. سب کو خبر ہو گئی، سب کو پتہ بھی لگ گیا کہ بچہ آنے والا ہے. اچھا خبر ہو گئی ہے؟ ہاں خبر ہو گئی. وہ ساعت پر بہار اپنے دامن میں کیف و سرور کے گوہر لیے پوری دنیا کی نگاہ کے سامنے جلوہ فگن ہوئی. حمل شریف 5 مہینے کا. کتنے کا؟ زور سے بولو سب. 5 کا. تو آپ کے سارے بیٹے آئے، کہا ابا جان ہم ملک شام جا رہے ہیں تجارت کرنے. ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، کماؤ کھاؤ. تو عبد المطلب بولے تم جاؤ، عبداللہ نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہا شادی نہیں ہوئی ہے، کیوں لے کے جاؤ گے انہیں؟ ابھی مت لے کے جاؤ. عبداللہ بولے ابا جان میں جاؤں گا. کیوں؟ کہا میرے بڑے بھائی محنت کرے اور میں گھر میں بیٹھوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اچھا نہیں لگے گا. اس کا مطلب چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ بڑے بھائی کے کانے سے کاندھا لگا کے کام کریں، محنت کریں، اختلاف نہ کریں، جھگڑے نہ کریں. سنیں یہ بھی نبی کے گھرانے کی سنت ہے. ہاں اتنا سننا تھا. کہا ٹھیک ہے جاؤ، تم بھی جاؤ. اپنے بیٹوں سے کہا شہزادو ایک بات کا دھیان رکھنا، میرے بیٹے عبداللہ کو تکلیف مت دینا. بالکل تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. چلے گئے. 1 مہینہ رہے ملک شام میں. 1 مہینے کے بعد واپسی آئی مدینے میں رکے. یہاں ان کا ننہال تھا. قیام کیا. رات کو حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اتنی بگڑی کہ کوئی دوائی اثر نہ کی. اسی رات میں حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. اور حمل شریف 6 مہینے کا. کتنے دن کا؟ اور باپ چلا گیا. بھائی آ گئے مکے میں. عبد المطلب نے سنا بے ہوش ہو گئے. آمنہ نے سنا تو ہوش ہو گئے. چلے گئے. عبداللہ وصال فرما. باتیں تو بہت ہے اس میں، مختصر یہ سوال یہ ہے کہ ایسی حکمت اور راز کی کیا بات ہے کہ عبداللہ پہلے چلے گئے. سوچنے والی بات. دیکھو موت تو اس وقت آئے گی جو خدا نے لکھ دی ہے نا. 1 منٹ ادھر نہ ادھر. ٹھیک ہے آئے گی موت، مگر اتنی پہلے جانا، جلدی چلے جانا یہ تو اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی. چلے گئے. ہر باپ کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو میں کھلاؤں، میں دیکھوں. حضرت عبداللہ کو بھی خبر مل گئی تھی میرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے. تو کیا ان کی تمنا نہ تھی کہ میں بیٹے کو دیکھوں؟ تھی تمنا. پھر کیا ساری باتوں کے باوجود اللہ نے حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا. پہلے ہی
اکیلی رہ گئی. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو مفسرین کرام نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے. وجہیں تو بہت ہیں. اللہ چاہتا تو وہ حیات رہتے، پھر اگر نبی پیدا ہو جاتے اور عبداللہ بھی اگر زمین پر حیات ہوتے، پھر حضرت آمنہ سے ملاقات ہوتی تو کوئی اور اولاد بھی پیدا ہو سکتی تھی، اور اگر اولاد پیدا ہوتی تو ہو سکتا تھا بیٹی نہیں بیٹا ہی پیدا ہو، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا تو وہ رشتے میں تمہارے میرے رسول کا بھائی ہوتا. خدا پاک نے پہلے ہی اٹھا لیا حضرت عبداللہ کو. عبداللہ آجا تجھے بیٹا نہ ملے گوارا، چہرہ نہ ملے گوارا، اپنا بچہ گود میں نہ ملے یہ میری مشیت کو گوارا، مگر اے عبداللہ کان کھول کر سن، میرے حبیب کو زمین پر کوئی اپنا بھائی کہہ کر پکارے یہ مجھے گوارا نہیں. اس لیے پہلے اٹھا لیا حضرت عبداللہ کو. یہ وجہ تھی. مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیدا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. گزر کی قسم اس کعبے پاک حرمت پیدا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پیدا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینہ کے پھول، کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام. وہ سو خواجہ رضا حمید مصطفیٰ، وہ سو خواجہ رضا حمید مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پیدا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. ڈال
قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ